لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. القائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم. صلوات ثواب ہے، اور میں اپنے اسکول کے مطابق اشارے ثواب کی مجلس میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایصال ثواب جو بتصدق امام حسین منعقد ہو رہا ہے، یہ وہ دولت ہے جو الحمدللہ آپ کے علاوہ ہر غیر کو نصیب بھی نہیں ہے۔ دولت یا نعمت کوئی بھی ہو اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کی قدر باقی رہے۔ جہاں سے ناقدری ہونے لگتی ہے وہاں سے نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک عظیم دولت ہے، ایک عظیم نعمت ہے جو خدا نے ہمیں حوالے کی ہے۔ دو لفظ ہے ایصال ثواب میں، ایک ایصال اور ایک ثواب۔ ایصال بھیجنے کو کہتے ہیں، ٹرانسفر کرنا۔ ثواب کے معنی سے آپ سے اچھے سے کوئی واقف ہوگا نہیں، حالانکہ اگر میں اس مجمع میں کسی کو بھی کھڑا کروں اور کہوں کہ ثواب کے معنی بتاؤ تو ہم ثواب کے معنی ثواب ہی بتائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ جب آپ گھر واپس جائیں اور آپ کے والد، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ سے پوچھیں کہ مجلس میں گئے تو کیا ملا، تو آپ کہیں گے ثواب ملا۔
اگر پلٹ کے انہوں نے کہہ دیا کہ دکھاؤ کہاں ہے، تو آپ انہیں دکھا نہیں پائیں گے۔ کمال یہ ہے کہ دینے والے نے دیا بھی ہے، لینے والے نے لیا بھی ہے، مگر ویزیبل نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جو چیز دکھائی نہیں دی جاتی وہ کم سے کم بتائی جا سکتی ہے، تو ثواب اگر دکھائی نہیں دیا جا رہا ہے تو کم سے کم بتایا ضرور جا سکتا ہے کہ ہے کیا۔ اس وقت آپ کمانے کم بھیجنے زیادہ آئے ہیں، حالانکہ دنیا کی منطق یہ ہے، یہ ہمارے سلمہ خود باہر رہتے ہیں، دنیا کی منطق یہ ہے کہ بھیجے گا وہی جو خود کما سکتا ہو، جو خود نہیں کما سکتا وہ بھیج بھی نہیں سکتا۔ پہلی شرط بھیجنے کے لیے کمانا ہے۔ آپ کا بیٹا باہر چلا گیا، آپ نے اسے فون کیا، بیٹا کب سے گئے ہو کچھ بھیجا نہیں، تو وہ کہے گا پاپا پہلے کما تو لوں تبھی تو بھیجوں۔ بھیجتا وہی ہے جس کے اندر کمانے کی صلاحیت پائی جائے۔ ثواب قبر والے کو اسی وقت پہنچے گا جب یہاں والوں کو پہنچ رہا ہو۔ توجہ فرمائیں، ثواب اسی وقت پہنچے گا کہ جب یہاں والے اسے لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں، اسی وقت پہنچے گا۔ جو چیز بھیجی جا رہی ہے وہ ہے ثواب۔ فرام میں ایڈریس آپ کا رہے گا اور ٹو میں ایڈریس اس کا رہے گا کہ جس کے نام جا رہی۔ میں اسی طریقے سے باتیں کرتا ہوں کہ آپ کو بعد میں معلوم ہوگا کہ میں خطیب نہیں ہوں، میں باتیں کرنے آیا ہوں۔ ٹو میں ایڈریس اس کا رہے گا کہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں۔ ہر جگہ دنیا میں جو کوریئر سسٹم ہے، جو اسپیڈ پوسٹ سسٹم ہے، جو خط بھیجنے کا سسٹم ہے، جو منی آرڈر سسٹم ہے، جو کچھ گفٹ پیک بھیجنے کا سسٹم ہے، سارے سسٹم میں دونوں ایڈریس کا ہونا ضروری ہے۔ کہاں سے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ جہاں سے جا رہا ہے وہاں بھی زندگی شرط ہے۔ میں اپنی بات پہنچا پایا یا نہیں؟ جہاں سے جا رہا ہے وہاں بھی حیات شرط ہے۔ جہاں جا رہا ہے کبھی کسی کھنڈر کا پتہ نہیں لکھا جاتا ٹو کے اوپر، بلکہ زندہ مکانوں کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ مولانا جہاں جا رہا ہے جب تک وہاں لینے والے میں لینے کی صلاحیت نہیں ہوگی اس وقت تک بھیجنے کا فائدہ کیا؟ ایصال ثواب کا مفہوم پایا ہی اس قوم میں جاتا ہے جہاں بھیجنے والا بھی زندہ ہوتا ہے، لینے والا بھی زندہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ مردے کو نہیں بھیجا جاتا کیونکہ مردے کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب جن جن کے یہاں ایصال ثواب نہیں پایا جاتا، جن جن کے یہاں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا، سمجھ گئے، سمجھ جائیے کہ ان کا والا مر چکا ہے۔ زندہ ہوتا تو ایصال ثواب۔ صلوات پڑھ دیں محمد و چھوٹا سا مقدمہ ہے۔ بنیادی شرط زندگی ہے، کیونکہ زندگی دی ہے حی نے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ ثواب آپ کے پاس جب ہوگا نہیں تو آپ دیں گے کہاں سے؟ ثواب کیا ہے ایک دو جملوں میں بتاتا چلوں تاکہ یہ لفظ بھی تشنا نہ رہ جائے کہ مولانا پوچھ تو رہے تھے لیکن بتایا نہیں۔ ثواب کبھی کبھی تبرک بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب فرش عزا پر آنے والا بھوکا ہو تو تبرک بھی ثواب ہے۔
پیٹ بھرا ہو تو پتہ نہیں دینے والا اپنی فیاضی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی تبرک بھی، مجھے نہیں معلوم میرے یہاں کی عزاداری میں تبرک کا سسٹم کب سے شروع ہوا، مجھے نہیں معلوم، شاید 100-200 سال پہلے تبرک کا سسٹم شروع ہوا ہو، پہلے ایسا نہیں تھا، تبرک ہم لوگ نہیں دیتے تھے، اب دینے لگے۔ اس کی بھی وجہ ہے، ثواب وہ معرفت ہے جو باب مدینۃ العلم کے صدقے میں حسین کے فرش پر ملتی ہے، وہ معرفت ہے۔ میں 20 سال سے مجلس حسین میں شریک ہو رہا ہوں، 20 سال پہلے حسین کو جتنا پہچانتا تھا آج بھی اتنا ہی پہچانتا ہوں، معاف کیجئے گا ثواب میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ آپ چپ ہیں، چپ رہنا آپ کا حق ہے، ثواب میں کوئی ترقی نہیں۔ میں 20 سال پہلے امام حسین کو جتنا پہچانتا تھا آج بھی اتنا ہی پہچانتا ہوں، کیسا ثواب؟ کوئی ثواب نہیں ملا۔ ثواب ملتا تو معرفت کا درجہ تو بلند ہوتا نا، پہلے کم پہچانتے تھے اب زیادہ پہچانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ پہلے کم پہچانتے تھے اس لیے کبھی کبھی گناہ ہو جاتے تھے، اب زیادہ پہچانتے ہیں اس لیے بالکل گناہ نہیں ہوتے۔ جتنا معرفت بڑھتی جائے گی اتنا کردار بلند ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ثواب اس روح کی غذا کو کہتے ہیں جس سے انسان کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ غذا ہے۔ ایک جسم کی غذا مجلسوں میں ملتی ہے اور ایک روح کی غذا ملتی ہے۔ ہمارے یہاں آدھار کارڈ دیکھ کے تبرک نہیں بانٹا جاتا، جو بھی آیا ہے اس کو ملے گا۔ جب جسم کی غذا جو بھی آیا ہے اس کو ملے گی تو پھر روح کی غذا کے لیے کسی خاص مسلک کا ہونا تھوڑی ضروری ہے۔ اگر روح اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر روح کی غذا بھی برابر ملے گی، کیونکہ حسین کے صدقے میں دی جا رہی ہے، روح کی غذا بھی برابر ملے گی۔ میں زیادہ بھٹکوں نہیں اس لیے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، اور جسم کی غذا بھی اسے برابر ملے گی۔ وہ معرفت ہی ثواب ہے کہ جو ہمیں اس فرش عزا پر حاصل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے عمل صالح میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے عمل صالح میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے کردار سازی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد۔ اب میں آگے بڑھوں۔ بنیادی شے حیات ہے جو حی نے دی ہے۔ میں جلالی پہلی مرتبہ آیا ہوں، علی گڑھ خوب آیا ہوں، علی گڑھ تو اتنا آیا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا دوسرا وطن علی گڑھ ہے، لیکن جلالی اتفاق ہے کہ پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ بہت توجہ رکھیے گا، اگر یہاں آیا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا رہا ہوں، یہ گھڑی جو میں نے پہن رکھی ہے نا، یہ مجھے بلاسپور میں ایک چاہنے والے نے دی تھی۔ مجلس پڑھ کر جو موبائل میں نے ابھی مولانا بہلول صاحب کو دے دیا، تو وہاں میں بار بار جیب سے موبائل نکال کے ٹائم دیکھ رہا تھا۔ منبر سے اترا ایک صاحب نے، نوحہ خان تھے، انہوں نے اپنی گھڑی اتار کے دے دی، مولانا یہ۔ اس کے بعد بھی گیا وہاں پر میں بلاسپور، لیکن اس نے وہ گھڑی مجھ سے مانگی نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قرضہ نہیں دیا تھا۔ قرضہ واپس مانگا جاتا ہے جب کوئی شے اپنے کرم سے عطا کی جاتی ہے تو وہ واپس نہیں لی جاتی۔ ہاں جب دوبارہ گیا، دیکھیں ایک ایک لفظ پر توجہ رکھیے گا کیونکہ میں گزر جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بھی گزر جائے، بات گزرنی نہیں چاہیے۔ جب دوبارہ گیا تو اس نے گھڑی مانگی نہیں، لیکن گھڑی کو دیکھا ضرور۔
یعنی جس مقصد کے تحت میں نے گھڑی دی تھی اس مقصد پہ وہ پوری اتر رہی ہے. اچھا اگر میں مثال کے طور پر پہن کے نہ جاتا اور وہ خود کبھی ہمارے گھر آ جاتے اور دیکھتے کہ ہمارے بچے اس گھڑی سے کھیل رہے ہیں, کبھی وہ اس کو پھینک کے دے رہا, کبھی وہ ادھر سے اسے کچل رہا, شیشہ الگ, کانٹے الگ, تار الگ. کمال یہ ہے کہ میں اسے ضائع بھی کر دوں گا نا تب بھی وہ نہیں مانگے گا. نہیں توجہ کرے میں کیا کر رہا ہوں. میں اسے ضائع بھی کر دوں گا تب بھی وہ مانگے گا نہیں کہ لائیے واپس کیجئے, آپ نے قدر نہیں کی. یہ نہیں کرے گا, کہے گا اب تو دے دی, اب واپس نہیں لے سکتا. واپس لینا کمزوری ہوتی ہے, مگر یہ عہد ضرور کر لے گا کہ اب اگر دوبارہ کوئی گفٹ دینا ہو تو ان کو نہیں دیا جائے گا, کیونکہ قدر کرنے والوں کو دیا جاتا ہے, نہ قدری کرنے والوں کو نہیں دیا جاتا. خدا نے گرمی خوب ہے, مجھے احساس ہے, لیکن میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ میں اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہوں گا. ایک دولت خدا نے ہمیں عطا کی ہے حیات. ہم لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے, آگے کا بولیے, صحیح ہے یہ محاورہ؟ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹوں میں سے جھوٹ ہے. دنیا کے سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ. آپ خالی ہاتھ جانے کے لیے آ بیٹھے ہیں. حسین آپ کے پاس ہو اور آپ خالی ہاتھ چلے جائیں, اہل بیت آپ کے پاس ہو اور آپ خالی ہاتھ چلے جائیں, یہ ہو سکتا ہے؟ خالی ہاتھ جاؤ گے. اچھا کمال یہ ہے, دیکھیں بات اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے ساتھ چلیے گا. اگر وہ خالی ہاتھ بھیجتا تو بھرے ہاتھ کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا تھا. بھائی خالی ہاتھ ہی تو بھیجا تھا, خالی ہاتھ ہی آیا ہے, اس نے کون سا گناہ کر دیا؟ اگر بھر کے بھیجتا اور اس کے بعد پوچھتا کہ صاحب کہاں ضائع کر دیا تو حق تھا نا. تو دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ چلا گیا. میں نے ایک آیت پڑھی ہے, بہت آیت بھی نہیں پڑھی, آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی. خدا کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں, جنہوں نے توحید کا پڑھا ان کو عزت عطا کی, جنہوں نے رسالت کا پڑھا ان کو عطا کی. تھوڑا یونیورسل بنیے. بنی آدم, جس کو آدمی بنایا اس کو ہم نے عزت عطا کی, توقیر عطا کی. لیکن میں نے بات حیات سے شروع کی ہے کہ پہلی دولت جو اس نے دی وہ کون سی دولت دی؟ حیات کی. واپس لے لے گا وہ خدا ہی کیا جو دے کے لے لے. ہمارے جیسا آدمی گھڑی دیتا ہے تو لیتا نہیں. خدا حیات دے کے کہے گا لاؤ واپس کرو. وہ خدا ہی کیا جو حیات دے کے واپس لے لے. اس نے دے دی اور چیلنج یہ دیا کہ جی کے دکھاؤ. نہیں بات نہیں پہنچی, بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہیں. چیلنج یہ دیا کہ جی کے دکھاؤ. علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے بندے کی کیا وہ شعر کیا ہے, اے مالک نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. جینے کی پابندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حیات دی ہے, تمہاری مشکل یہ ہے کہ اس کو جینا ہے. وہ واپس لینے والا نہیں ہے. تم کو حیات دے دی, اب تم جی کے دکھاؤ. تم کہہ رہے ہو خالی ہاتھ آئے ہو,
مودی جی کی حکومت آ جائے اور تم اس حکومت میں اڈانی ہو، کتنی دولت کماؤ گے تم؟ آن ایئر بات جا رہی ہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کتنی دولت کماؤ گے؟ مطلب 4-5 سال میں تم ایشیا کے بڑے پیسے والوں میں آ جاؤ گے. تمہارے پاس ایسی کوئی دولت آ جائے، ایسی کوئی دولت آ جائے اور ایک ہلکا سا دل کا عارضہ ہو، ہندوستان کے سب سے اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے اور ڈاکٹر سے کہو گے پیسے کی فکر نہ کرنا، اچھا صاحب بچانا کیا ہے؟ کہا بس میری جان بچا لو، ہم نے جتنا کمایا ہے سب لٹا دیں گے. تم تو ابھی کہہ رہے تھے خالی ہاتھ آئے ہو. اتنی خاموشی سے سنو گے تو جلدی اتر جاؤں گا. تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ خالی ہاتھ آئے ہو. تم نے جو دولت کمائی تھی وہ سب لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اس دولت کو بچانے کے لیے جو تم نے کمائی نہیں تھی خدا نے دی تھی. اب بھی کہو گے کہ خالی ہاتھ آئے تھے. اتنی قیمتی دولت لے کر آئے کہ اپنی دولت لٹا کے اس دولت کو بچانے کے لیے تیار ہو کہ بھائی یہ لے لو، وہ بچا دو جو اس نے دی ہے، اس دولت کو محفوظ کر لو. اس کا مطلب خالی ہاتھ نہیں آ رہا، بڑی قیمتی دولت لے کر آئے. ایک دولت آپ کے پاس بھی ہے، بالکل اس وقت ذکر آ گیا اور ذہن میں بات آ گئی تو عرض کر دوں. چھٹے امام کے پاس ایک شخص ہے، یہ روایت چھٹے امام سے بھی ہے، 7ویں امام سے بھی ہے، دونوں سے. دونوں شاید الگ الگ پہلو ہوں دونوں کے. بہت غور سے سننا. امام کے پاس شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا فقیری نے جان میں رکھی ہے، بڑا برا حال ہے، بہت برا حال ہے. امام نے کہا کہ ہماری ولایت ہے؟ کہا مولا بھرپور ہے. کہا اس وقت تمہارے نزدیک سب سے زیادہ دولت مند کون ہوگا؟ تو اس نے بہت سوچ کے کہا، ایک روایت میں ہے کہ یہ 7ویں امام نے پوچھا تو سامنے والے نے کہا کہ مامون. ایک روایت میں یہ ہے کہ چھٹے امام نے پوچھا تو سامنے والے نے کہا منصور. کہا سب سے زیادہ دولت مند تو اس وقت منصور ہے، منصور دمانی کی. کہا تمہارے حساب سے سب سے زیادہ پیسے والا وہ ہے؟ کہا وہ پوری دولت دے دے تم کو اور تم سے کہے اپنی یہ ولایت اور ہماری محبت کا سودا کر لو، تو تیار ہو جاؤ گے؟ بولا ہرگز نہیں، جان دے دوں گا، دولت نہیں دوں گا. کہا پھر تمہارے پاس بڑی دولت ہے یا اس کے پاس بڑی دولت ہے؟ اس کے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس بڑی دولت. کہا پھر جس کے پاس ہماری محبت و ولایت ہو اسے خود کو فقیر نہیں کہنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد. حیات جیسی دولت خدا نے عطا ہے، قیمتی دولت. خالی ہاتھ آپ نہیں آئے، آپ خالی ہاتھ نہیں آئے. خدا نے یہ دولت دے دی، ہمیں چیلنج یہ دیا کہ اس دولت کو بچا کر لے کر آؤ، اس کی حفاظت کر کر آنا، اسے ضائع مت کر دینا. نعمت ہے نا، بڑی نعمت ہے. ایک نعمت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے اور کر دیا. دوسری نعمت، شاید اس نعمت کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک وہ بچہ جو ابھی اٹھ کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوا، جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پاتا، صرف کروٹیں بدلتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ماں اس سے الگ ہوتی ہے نا تو اس سائڈ بھی تکیہ رکھ دیتی ہے اور اس سائڈ بھی تکیہ رکھ دیتی ہے تاکہ کہیں یہ پلٹ کے نیچے نہ گر جائے. یہ ماں ہے، اسے خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو چوٹ آ جائے. ماں کے دل میں یہ ممتا کس نے ڈالی ہے؟ خدا نے ڈالی ہے نا. ماں زیادہ کیئر کر سکتی ہے یا خدا زیادہ کیئر کرتا ہو؟ خدا کرتا ہوگا نا. چونکہ ماں کو معلوم ہے کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے، لہذا کہیں یہ گر نہ جائے تو اس
کے لیے تحفظ فراہم کر دیا کہ کہیں میرا بیٹا چوٹ نہ کھا جائے. اب کبھی یہ ہوا کہ وہ تکیہ رکھنا بھول گئی. بھائی وہ بھول سکتی ہے. میں ایک ایک لفظ کے ذریعے سے آپ کو آگے لے جا رہا ہوں. وہ کبھی بھول سکتی ہے لیکن جو حقیقی محافظ ہے وہ کبھی بھولتا ہے؟ تجربہ آپ سب کو ہوگا. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. بچہ تخت سے نیچے گر گیا, ماں دوڑی ہوئی آئی, ادھر سے دادا لاٹھی پکڑ کے دوڑے ہوئے آئے, ادھر سے باپ آیا, ارے بچہ گر گیا. اب اٹھایا, تھوڑی دیر تو رویا, وہ اٹھایا, گھٹنا چیک کیا, کوہنی چیک کی, رو تو رہا ہے مگر چوٹ کہیں نہیں ہے. تجربہ ہے یا نہیں ہے تجربہ؟ ہم ایک سیڑھی سے گر جاتے ہیں تو فریکچر ہو جاتا ہے. بچہ اونچائی سے گر گیا لیکن کوئی چوٹ نہیں. ڈاکٹر کے آگے ایکس رے کروا لی, کہا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بچے کو کچھ نہیں ہوا. میں بڑا حیران تھا کہ بڑے محفوظ نہیں رہتے. بچے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ایک روایت نظر سے گزری. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے ساتھ ساتھ چلیے گا, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دولت کیا ہے جو خدا نے دی ہے. امام فرماتے ہیں کہ خدا ہر بے شعور بچے کی حفاظت پر فرشتوں کو مامور کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک اس کے اندر شعور نہ آ جائے. کون مامور کر رہا ہے؟ خدا. معبود بچے کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا. یہ بڈھے لوگ, انہوں نے کیا خطا کی ہے؟ یہ نوجوان, اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی حفاظت پر کیوں نہیں؟ کہا فرشتے اس کے پاس بھی ہیں لیکن حفاظت کے لیے نہیں, نظارت کے لیے. فرشتے دونوں جگہ ہیں. وہاں کام حفاظت ہے, یہاں کام نظارت ہے. وہ صرف لکھ رہا, گر رہا, بچانا نہیں ہے. بچانا اسی کو ہے. تو معبود اسے کیوں بچایا؟ کہ اس لیے کہ وہ معصوم ہے. پتہ نہیں معبود اس بچے کی حفاظت کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ معصوم ہے. کبھی کبھی ہوا نا, آپ نے چھوٹے بچے کو مار دیا تو فوراً گھر میں چاروں طرف سے آواز گونجنے لگتی, معصوم کو کیوں مار رہے ہو؟ آپ سے کس نے کہا کہ معصوم ہے؟ کہا مولانا معصوم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہوتی ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب دوسری دولت خدا نے جو دی وہ عصمت کی دولت ہے. کسی کو اس نے گنہگار نہیں پیدا کیا. کسی کو اس نے گنہگار نہیں پیدا کیا, سب کو معصوم پیدا کیا. کہا حیات دی تو واپس لے کر آنا, عصمت دی گناہوں سے دامن تار کر کے بتانا, عصمت واپس لے کر آنا. تمہیں معصوم بنایا ہے, معصوم ہی واپس آنا. نہیں, فضائل بھی اسی میں ہیں. خدا معصوموں کی حفاظت کے لیے فرشتے رکھتا ہے, گنہگاروں کی حفاظت کے لیے فرشتے نہیں رکھے جاتے. جو جس درجے کا معصوم ہوگا اس کے لیے ویسا ہی فرشتہ آئے گا. کوئی سید المعصوم ہو تو پھر جبرائیل آ کر اس کی حفاظت کیا کرتا ہے. سلام بر محمد.
تقویٰ سے تمہارا نا، تقویٰ کوئی باہر سے اندر لینے کی چیز نہیں ہے، تقویٰ تمہارے اندر ہے. تقویٰ بچنے کا نام ہے، ایڈ کرنے کا نام نہیں ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تقویٰ بچنے کا نام ہے، ایڈ کرنے کا ایڈ آن نہیں ہے کچھ. یہاں یہ چیز اپنے اندر ایڈ کرو نا. خدا نے جیسا بنایا ہے بس اپنی عصمت کی حفاظت کر لو. تمہیں معصوم ہی واپس بلایا جائے. اس کے لیے ہم نے تقویٰ کو ڈھال بنایا ہے. تو جو ہمارے مولوی کو بلایا، کہا آ جائے تطہیر پہ مجلس پڑھ دیجیے مولانا، مزہ آ جائے گا. یہ شو تھوڑی ہے، یہ مجلس حسین ہے. یہ کوئی شو تھوڑی ہے کہ گھر گئے تو بڑا آستین مزہ آ گیا بھائی آج تو. اچھا مزہ آ گیا، مزے کے لیے آئے ہو یا سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے بتائیے. کڑوا کڑوا میں ہمیشہ بولتا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کیوں آئے یہاں؟ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا. کبھی مسجد میں ایسا ہوا نماز پڑھی اور گھر جا تو نماز پڑھنے مزہ آ گیا بھائی. وہاں کیوں نہیں مزہ آتا؟ عبادت وہ بھی ہے، عبادت یہ بھی ہے، دونوں عبادت ہیں. سید الساجدین نام تھا مرحوم کا. سید الساجدین کا ایک قول سنا، اللہم اذقنی حلاوت ذکرک. معبود میرے کان و دہن کو اپنے ذکر کی چاشنی سے آشنا رکھنا. یعنی جو مزہ آئے وہ تیرے ذکر میں آئے، صرف مجلس میں نہیں، نماز میں بھی آئے. سب بھی آنا چاہیے. تو انصاف سے چلیے گا، ساتھ ساتھ لے کے چلیے گا. مزہ دونوں جگہ آنا چاہیے، صرف ایک جگہ آنا نہیں چاہیے. ایک بڑی کڑوی سی حقیقت ہے، سنا دوں. آ گئی ہے بات ذہن میں. میں کلکتہ گیا. کلکتہ میں تم نے ملاقات کی ہے، سوری، ایک آفس میں جان تو مصطفیٰ کے ہاشم تھا. کلکتہ کا رہنے والا تھا، مدرسے کا تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا، 4-5 سال. کہنے کا میٹنگ ہوئی محرم سے ٹھیک پہلے کہ کون سا ذاکر بلایا جائے. تو سیکریٹری صاحب آستین چڑھا کے بولے اب کہ ایسا آدمی بلائیں گے جو کبھی نہیں آیا ہو. معیاری ہے. اب کہ ایسا آدمی بلائیں گے جو کبھی نہیں آیا ہوگا. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ وہ ہاشم وہیں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ شاہ رخ خان کو بلا لیجیے. یہ معیار ہے، یہ معیار ہے کہ کبھی نہیں آیا ہو، یا وہ آئے جس کی شہرت 7ویں آسمان پر ہو، یا وہ آئے جس کے ساتھ کوئی گنر چلتا ہو، یا وہ آئے جس کی فیس بہت زیادہ ہو. ہے نا؟ جتنا مہنگا ہوگا جنت اتنی سستی بیچے گا. کیونکہ سستے ذاکر جنت مہنگی کرتے ہیں، مہنگا ذاکر جنت سستی کرتا ہے. بھائی اسی اکنومیکل بازار میں ہمارا دین بھی پھنسا ہوا ہے. خدا کے لیے اسے نکالے، خدا کے لیے نکالے. بڑا آسان سا دین ہے، بہت آسان سا دین ہے. ذاکر کو چننے سے پہلے یہ طے کرنا کہ امام زمانہ خوش ہوں گے یا نہیں. امام زمانہ کا ذاکر ہے یا نہیں. بات یہ بریکٹ میں تھی اس لیے کہہ دی. ایک صلوات پڑھیں محمد. آپ کی صلوات میں تھوڑی سی آواز کم آ رہی ہے. حیات کی دولت خدا نے عطا کی، عصمت کی دولت خدا نے عطا کی. تمہارا کام کیا؟ اس حیات کو بچا کر رکھنا. تمہارا کام کیا؟ اس عصمت کو کی حفاظت کر کے آنا. جیسی یونیورسٹی تمہارے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے، کسی کے پاس. ابھی محرم آنے والا ہے، چونکہ ہمارے
بچوں کی خواہش بھی تھی کہ میں چونکہ استقبال اعضاء ہے بہترین وقت ہے اس وقت. میں نے ایک جملہ ابھی کہا تھا، شاید تم سے ہی کہا تھا میں نے، کہ سیب کا درخت کوئی لکڑی کے لیے نہیں لگاتا. سیب کا درخت سیب کے لیے ہی لگتا ہے. ہاں لکڑی کا بھی فائدہ. اٹکے کیوں؟ اس سے باہر آؤ. سیب سیب کے لیے ہی لگاتے ہیں، لکڑی کے لیے نہیں. عزاداری اپنے وجود میں انقلاب کے لیے برپا کرتے ہیں، ثواب کے لیے نہیں. ثواب بھی ملے گا، ثواب ہی اس وقت ملے گا جب تمہارے اندر انقلاب آ جائے. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر کوئی 10 دن صرف 10 دن اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دے اور کہے کہ مولا ان 10 دنوں میں آپ کے حوالے، جیسی چاہے میری تربیت کریں. ممکن نہیں ہے کہ وہ 10 دن گزر جائیں اور اس کے اندر انقلاب نہ پیدا ہو. نہیں، جملہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا، جملہ اس سے آگے ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر انقلاب نہ آئے جو ایک لمحے کے لیے خود کو حسین کے حوالے کرتا ہے. حسین اس غر کو منتخب کر دیتے ہیں. تم 10 دن کے لیے حسین کے حوالے کرو گے تو حسین تمہارے اندر انقلاب برپا نہیں کریں گے. تم حوالے کر کے اپنے آپ کو حسین کے حوالے. کیسے؟ چھٹے امام نے بتایا. حوالے کیسے کرنا؟ زیارت کے آداب ہیں، حسین کو سلام کرنے کے آداب ہیں. اور ہم امام حسین کو سلام کیسے کرتے ہیں؟ نماز ختم ہوئی سلام علیہ عبداللہ سلام اللہ سلام علیہ وبرکاتہ. اپنے گھر کے بڑے کو بھی اگر ایسے سلام کر دو گے نا تو چماٹ پڑ جائے. بڑے کو سلام کرنا بھی نہیں آتا، یہ ادب بھی نہیں ہے کہ کیسے سلام کرتے ہیں. حسین کو کیسے سلام کر رہے ہو بھائی؟ کیسے سر؟ کتنی کڑوی بات. دھیان کدھر ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اشارہ کدھر ہے. السلام علیکم. ادھر بچے کو بھی اشارہ کر رہے ہیں، چھوڑ دو. ادھر حسین کو بھی سلام. کیا کر رہے ہو؟ کیا کس کو سلام کر رہے ہو؟ تم اپنے باپ کو بھی ایسے سلام نہیں کرتے جیسے حسین کو سلام کر رہے ہو، اور خود کو آزاد کر. میں سب سے بڑا آزاد ہوں جبکہ مجھے بھی سلام کرنا. سلام کسی بھی بات سے پہلے سب سے پہلا پیش خیمہ ہے. سب سے پہلی چیز ملاقات میں سلام ہوتی ہے. محرم آ رہا حسین سے ملنے کے دن ہے نا. سب سے پہلی چیز حسین کو سلام کیسے کیا جائے. ابھی اس کا ادب نہیں ہے. ابھی پہلے اس کا ادب سیکھے. حسین کو سلام کر. ایران کے ایک بہت بڑے عارف تھے، پیدل جا رہے تھے کربلا زیارت کے لیے. راستے اچھا پیدل جا رہے تھے کھیت کھلیان سے. راستے میں ایک چرواہا ملا، نوجوان سا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا. اس نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو نے کہا اس چرواہے کو میں کیا بتاؤں کہ میں زیارت امام حسین کے لیے جا رہا ہوں. اسے زیارت کی کیا کرنی؟ کہنے لگے میں حسین کو سلام کرنے جا رہا ہوں. اس نے پلٹ کے پوچھا جواب آتا ہے؟ کہنے لگے جس کو میں چرواہا سمجھ رہا تھا وہ چرواہا نہیں ہے، آدمی. فوراً پلٹ کا جواب آتا ہے. وہ دم بخود ہو گئے. کہنے لگے تم سلام کرتے ہو تو کیا جواب آتا ہے؟ کہا جواب نہ آئے تو میں سلام کرنا چھوڑ دوں. چرواہا ہے. تم امامے سے کیوں متاثر ہوتے ہو؟ اہل بیت لباس سے متاثر نہیں ہوتے، کردار سے متاثر ہوتے ہیں. لباس اہمیت نہیں رکھتا. لباس کی کوئی حیثیت نہیں، کردار کی حیثیت ہے. کا جواب نہ آئے تو میں سلام کرنا چھوڑ دوں. اچھا اتنا کانفیڈنس، ذرا سلام کرنا. کہتے ہیں کہ اسی وقت کربلا کا رخ کیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہتے ہیں پورے فضا میں اس کے سلام کا جواب گونجنے لگا. میں عارف ہو کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا. تو دیکھا میرا امام مجھے سلام کا جواب دیتا ہے.
اب آپ کرو. کہنے کہ میرا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن میں نے سلام کرنے سے پہلے توسل کیا کہ مولا ممکن ہے میں نااہل ہوں، مگر آپ کا کرم بہت وسیع ہے. میری نااہلی کو مت دیکھیے گا، اپنے کرم کو دیکھیے گا. اس کے سامنے کم سے کم میری عزت رکھ لیجیے. کہنے لگے سلام میں نے بھی کیا، جواب میرا بھی آیا، مگر جس شان کے ساتھ اس کا جواب آیا تھا اس شان کے ساتھ میرا جواب نہیں آیا. ابھی سلام کرنے کا ادب سیکھنا ہے، حسین کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب سیکھنا ہے. ابھی بہت کام باقی ہے. میں حدیث سنا رہا تھا، امام فرماتے ہیں کہ جب بھی حسین کی زیارت کا ارادہ ہو تو پہلے کہو لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے میں آ گیا. حسین کو سلام کر رہے ہو نا تو حسین کو ایسے سلام کرو، اے اللہ کی طرف بلانے والے میں آ گیا. آپ نے صدائے حلمین بلند کی تھی نا، میں آ گیا. روایت کا جملہ ہے، اپنی طرف سے نامدار عباس نہیں کہہ رہا ہے. چھٹے امام کی پاکیزہ زبان کا جملہ ہے، ان لم یجب کا بدنی عند استغاثتی فقد اجاب. کے نوجوانوں میسج لے کر جانا، پیغام لے کر جانا محرم سے پہلے. امام فرماتے ہیں حسین کو سلام کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ اے آقا، جس وقت آپ نے صدائے حلمین بلند کی تھی اس وقت چونکہ میں پیدا نہیں ہوا تھا لہٰذا میرے اندر جواب دینے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اب میں پیدا ہو گیا ہوں، اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، لبیک میں آ گیا. یہ جو لبیک یا حسین کہتے ہو نا، یہ امام جعفر صادق نے سکھایا، یہ چھٹے امام نے سکھایا. ایسے کہو میں اب آ گیا ہوں. ان لم یجب کا بدنی عند استغاثتی فقد اجاب. میں اب جواب دے رہا ہوں. کیسے جواب دے رہا ہوں؟ میں آ گیا ہوں بے بصری، اپنی بصارت لے کر، وہ سمعی، اپنی سماعت لے کر، وہ قلبی، اپنا دل لے کر، وہ ہوایا علی التسلیم. اے آقا، اس دل میں اب کوئی آرزو نہیں ہے سوائے آپ کے. آپ ہی میری خواہش ہے، آپ ہی میری آرزو ہیں. آنکھیں وہی دیکھیں گی جس کا حکم آپ کا ہوگا، کان وہی سنیں گے جو آپ چاہیں گے، قلب وہی سوچے گا جو آپ چاہیں گے، آرزو وہی کروں گا جو آپ چاہیں گے. اب میں کچھ نہیں ہوں، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. ہر نظر سے پہلے حسین کو سوچنا، ہر بات سے پہلے حسین کو سوچنا، ہر بات کہنے سے پہلے حسین کو سوچنا، ہر بات سننے سے پہلے حسین کو سوچنا. خدا کی قسم اگر حسین عمل میں آ گیا تو نہ معاشرے میں جھوٹ رائج رہے گا، نہ غیبتیں رائج رہیں گی، نہ تہمتیں رائج رہیں گی، کیونکہ سب کا سودا پہلے سے حسین کے ساتھ ہو چکا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و تھک گئے؟ تھک گئے؟ اور یہ چوتھے امام کا قول ہے کہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا. جب آخری دیکھو آیت اللہ شیرازی اول جنہوں نے تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، ان سے جب پوچھا گیا نا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کی موت ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. کیا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ اگلے سنڈے کو آپ کی موت ہے تو آپ کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، جیسے جینا ہو ویسے جیوں گا. کہا موت کی تیاری، کہا جب سے شعور کے عالم میں آیا ہوں موت ہی کی تو تیاری کر رہا ہوں. اور کس چیز کی تیاری کر رہا ہوں؟ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں، جیسے جی رہا ہوں، یعنی ریڈی ہوں. ابھی کووڈ آیا، ایسے لوگ مرے ہیں آپ نے سنا دیکھا جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں، ہم لوگ بھی یہ کفریہ جملے کبھی کہتے ہیں کہ ان کے تو مرنے کا وقت نہیں تھا، حالانکہ
اگر ابھی اسی مجمع میں میں پوچھوں کہ شام تک کون کون زندہ رہے گا ہاتھ اٹھا لے تو ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا. نامدار عباس آپ ہاتھ اٹھائیں گے ممبر پہ بیٹھے ہوئے؟ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. شام تک میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا مجھے یقین ہی نہیں. جب مجھے یہ یقین نہیں ہے تو میں اپنے ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کے کیوں نہ کروں کہ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. یہ محرم آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا آخری محرم ہے. یہ مجلس آخری مجلس ہے، یہ ساتھ آخری ساتھ ہے. بس اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. چلو حسین کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، چلو حسین سے دوستی کر لیتے ہیں. انجمن بازیاں بہت ہو گئی، صدر سیکریٹری کی لڑائیاں بہت ہو گئی. حسین نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں کرنا سیکھو. حسین نے خود کو فدا کیا ہے، اگر حسین کے راستے پر ہو تو قربانیاں دینا سیکھو. بقرعید آ رہی ہے، آنے والی ہے نا. اس نے کتنے کا بکرا خریدا؟ 50 کا. اب کے تو پورے جلالی میں اس سے موٹا بکرا نہیں آئے گا جتنا آئے گا میرا. تو کسی کا نہیں ہوگا، دیکھ لینا. خدا کو یہ قربانی چاہیے. اچھا، قربانی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ مجھے جواب دو. مجھے واہ واہ نہ کہیں پر میں نے آپ سے ڈیمانڈ کی؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی نا بابا. مجھے چاہیے ہی نہیں. میں ان سے کیا مانگوں جو خود لینے آئے ہیں؟ یہ خود لینے آئے ہیں. آپ سے کیا مانگوں؟ میں اس سے لوں گا جس کے دینے کے بعد اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی. آپ دے دیں گے تو آپ کے یہاں کمی آ جائے گی، اس کے یہاں کمی نہیں آتی. قربانی کس کے لیے کرتے ہو بھائی؟ بولو. اللہ کے لیے. قربانی کرتے ہو اب کیا کہتے ہو؟ قربتاً اللہ. یہ ایران میں رہتے ہیں مولانا، بخوبی واقف ہوں گے. 35 سال سے ایرانی ٹیلی ویژن پر ایک شخص قرآن کی تفسیر کہہ رہا ہے، نام ہے محسن قراتی. اسرائیل کی یونیورسٹی میں اس شخص کے اوپر تھیسس لکھی جا رہی ہے کہ آخر اس کے اندر کیسی صلاحیت ہے کہ 35 سال سے یہ قرآن پہ کام کر رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ تفسیر کہہ رہا ہے اور ٹیلی ویژن کی TRP کم نہیں ہوتی. کیسی صلاحیت ہے اس شخص کے اندر؟ وہ خود نقل کرتے ہیں، میرے ایک بہنوئی ہیں یا رشتہ دار ہیں، انہوں نے بقرعید سے پہلے مجھے فون کیا اور فون کر کے پوچھا قربانی کی دعا بتائیے. تو کہنے لگے، میں نے اس سے کہا قربانی کی دعا یہ ہے کہ جب قربانی کر لو، پھر سے بولو، قربانی کی دعا یہ ہے کہ جب قربانی کر لو تو اچھا اچھا گوشت چھانٹ کے اپنے لیے مت رکھنا. پریکٹیکل باتوں میں زیادہ لطف نہیں آتا. یہ رکھ دو شام میں کباب کے لیے، یہ بریانی کے لیے الگ کر دو. بھائی چانپے خود رکھ لینا، ایسا نہیں چانپے خود ہی چانپ جاؤ بھائی، اسے کہیں اور نہ دینا. جو کام خدا کے لیے کیا ہے اس میں اتنا زیادہ نفس شامل ہے. جو کام خدا کے لیے کیا ہے جب اس میں اتنا نفس شامل ہے تو جو اپنے نفس کے لیے کرتے ہوں تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ کام تو ہم نے خدا کے لیے کیا تھا نا. قربانی تو راہ خدا کے لیے تھی نا. اس میں اتنا، ارے دین نے تم کو طریقہ بتایا ہے، 3 حصہ کرو، ایک حصہ خود رکھو، ایک حصہ ہمسایوں کو دو، پڑوسیوں کو دو، دینداروں کو دو، مومنین کو دو، ایک حصہ فقراء کو دو، رشتہ داروں کو دو. جب بانٹنے کا حکم موجود ہے تو چھانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تم یہاں چھانٹو گے، خدا بھیڑ سے وہاں تمہیں چھانٹے گا. اگر تم یہاں بانٹتے تو خدا بھی اپنے لطف سے وہاں بانٹتا، تمہیں چھانٹتا نہیں. صلوات پڑھیں محمد. خدا بڑا سخت ہے. منبر پہ بیٹھ کے میں ہاتھ رکھتا ہوں، پہلے ہاتھ رکھ کے چومتا ہوں. کیا کہتا ہوں چوم کے؟ میں منبر پر کس لیے بیٹھا ہوں؟ خدا کے لیے. خدا کے لیے. یقین جانیے میں خدا کے لیے بیٹھتا ہوں. میں آپ کی بات کیوں کروں گا کہ آپ مجلس کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں منبر پہ جو بیٹھا ہوں میں خدا کے لیے بیٹھا ہوں. اگر خدا کے لیے بیٹھا ہوں تو اپنی تعریف کیوں چاہ رہا ہوں؟ میں خدا کے لیے بیٹھا ہوں تو خود کو پروموٹ کیوں کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ مجھے بھی واہ واہ کریں گے اور اسے بھی واہ واہ کریں گے جو کہے گا کہاں بیٹھے ہیں.
جو آپ سے آ کر یہ کہے گا کہ کہاں بیٹھے، میں نے منبر پر بیٹھنے والوں کے منہ سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں قبرستان میں بیٹھا ہوں، جنگل میں بیٹھا ہوں، اور آپ کہتے نہیں جنگل میں نہیں ہے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جنگل نہ کہیے، خدا کے لیے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ کیسا نہ سمجھ ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے فرش اعظم کو قبرستان بنا رہا ہے، پھر بھی آپ واہ کر رہے ہیں۔ منبر پہ بیٹھ کے امام باڑے کو جنگل بتا رہا ہے، پھر بھی آپ واہ کر رہے ہیں۔ منبر پہ بیٹھ کے بیابان بتا رہا ہے، پھر بھی آپ واہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس کی تعریف نہیں ہو رہی ہے اس لیے کر رہا ہے۔ وہ یہ کام خدا کے لیے نہیں کر رہا، وہ یہ کام حسین کے لیے نہیں کر رہا، وہ یہ کام اپنے نفس کے لیے کر رہا۔ یہی چیز ہے، یہی کلچر ہمارے بچوں میں آتا ہے، یہی کلچر ہمارے بچوں میں آتا چلا رہا ہے۔ جتنے زیادہ لائک ملے اتنا بڑا نوحہ خان، جتنے زیادہ شیئرز ملے اتنا بڑا نوحہ خان۔ امام حسین کو ذاکر اور نوحہ خان چاہیے، سیلیبریٹی نہیں چاہیے۔ اور ذاکر اور نوحہ خان اخلاص کی بنیاد پر طے ہوتا ہے، شہرت کی بنیاد پر نہیں طے ہوتا ہے۔ بہت سخت مرحلہ ہے۔ پھر کیا کرنا؟ اپنے اندر للہیت پیدا کرنا ایک بہترین فرصت ہے۔ محرم الحرام بہترین فرصت ہے۔ اس بار کی عزاداری لوگوں کو حسین سے جوڑنے کے لیے کرنا، توڑنے کے لیے نہیں۔ میں تم کو وقت ہوتا تو اس منبر پر بیٹھ کر ثابت کرتا کہ حسین نے کربلا میں بھی لوگوں کو جوڑا ہے۔ حسین سے ٹوٹ کے کوئی نہیں گیا، یزید سے ٹوٹ کے بہت آئے ہیں۔ حسین نے جوڑا ہے، حسین نے آخر تک جوڑا ہے۔ اگر تم منبر پر بیٹھ کر کسی کو توڑ رہے ہو، کسی کی دل شکنی کر رہے ہو، تم یزید کے نمائندے ہو سکتے ہو، حسین کے نمائندے نہیں۔ حسین کا نمائندہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جو لوگ تھک گئے وہ صلوات پڑھیں۔ بفضل اللہ تعالیٰ ابھی صرف 1 گھنٹہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ حیات خدا نے دی، عصمت خدا نے دی، تمہیں کیا کرنا ہے؟ بچا کے لانا۔ 2 کام اس نے شروع کیے جب اس نے پیدا کیا ہے۔ میں ابھی یہاں آیا ہوں، میں کس کا مہمان ہوں؟ شاداب نام ہے نا، شجاع، میں شجاع کا مہمان ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا کھانا ہے دوپہر میں کس کو سوچنا ہے؟ نہیں، فالو کرنا، میرے ساتھ چلنا۔ مجھے کیا کھانا ہے دوپہر میں یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ شجاع۔ مجھے کہاں لیٹنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ میں آیا، مولانا یہ کمرہ ہے، آرام کیجیے، آپ کے لیے بہت توجہ۔ یہ دوسری مرتبہ کسی ممبر سے عرض کر رہا ہوں یہ بات، دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ اناؤ میں عرض کی۔ مولانا یہ کمرہ آپ کے لیے، یہ ناشتہ آپ کے لیے، یہ پنکھا آپ کے لیے، یہ آسائش آرام آپ کے لیے۔ اگر بیدار ہو کے سن رہے ہو تو ایک جملہ کہوں، یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے آپ کے لیے ہے، ایک بار بھی نہیں کہا آپ کا ہے۔ ایک بار بھی نہیں کہا کہ، دونوں میں فرق ہے نا، آپ کے لیے ہونا اور ہے، آپ کا ہونا اور ہے، اور نا اپنا مت سمجھیے گا، آپ کے لیے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے مجلس پڑھ کے آئیے اور مجھ سے ہی کہیے چلو نکلو یہ تو میرے لیے تھا نا، اب تم یہاں کیا کرو؟ نہیں، آپ کے لیے ہے۔ اس دنیا میں ہم یہ ایک چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں، میں ایسے ہی آرام سے بات کروں، اس دنیا میں ہم یہی چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں۔ خدا نے کہا هو الذی خلق یا جعل لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہے وہ سب تمہارے لیے،
خلق لکم، جعل لکم، سخر لکم، یہ سب قرآن ہے، جو عربی بول رہا ہوں نا یہ سب قرآن ہے. تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے مسخر کیا. انسان غلطی وہی کرتا ہے جب ان چیزوں کو اپنا سمجھ بیٹھتا ہے. تمہارے لیے ہے، تمہارا نہیں ہے. تم بندگی کرو، تم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تم وہ کرو، اس سے دل نہ لگاؤ. مولانا آپ آئے ہیں ذاکری کے لیے، آپ اپنے کام پہ توجہ رکھیے. کیا کھانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ سب بے ذمہ داری میری. تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی ایک مقصد کے لیے مجھے بلاتا ہے، میری ساری ذمہ داری لے لیتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے کام پہ دھیان دو. تمہاری ذمہ داری میری ہے. خدا نے اگر کسی مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن ہم پیدا ہوئے تو ہم نے سوچا نہیں اب ہم کمائیں گے کیسے. کمال ہے. ما من دابۃ فی الارض الا وعلی اللہ رزقها. ظاہراً 12واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی روح زمین پر ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھیا محنت کرو تبھی پیسہ ملے گا. اگر محنت سے پیسہ ملتا تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتا. نہیں، ایجوکیشن حاصل کرو تب پیسہ ملے گا. اگر ایجوکیشن سے پیسہ ملتا تو چائے والا دیش نہ چلا رہا ہوتا. مجھے بات بتاؤ کہ یہ کرو تو پیسہ ملے گا نا. رزق تقسیم ہو چکا، کس کو کتنا جانا ہے یہ اس نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے. ہاں تمہارے حصے کی محنت تمہارے حوالے. کلیم عاجز کا شعر ہے کہ یہ کہہ کر دیے میری قسمت میں نالے، تمہاری امانت تمہارے حوالے. تمہاری محنت تمہارے حوالے. تم اپنے حصے کی محنت کرو، وہ کرنا پڑے گا. پانی اس نے پیدا کیا پینے کے لیے تو تمہیں حاصل کرنا پڑے گا نا. جیسے پانی اس نے مہیا کر رکھا ویسے رزق بھی مہیا کر رکھا. لینا تمہارا کام. لیکن تم یہ سوچو یہ کر لیں گے تو زیادہ ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا بڑا اچھا چل رہا تھا، کورونا نے ڈبا دیا، لاک ڈاؤن نے حالت بدلی کر دی. تمہیں پتہ ہی نہیں لاک ڈاؤن نے کتنوں کو بنا دیا. اس کا مطلب نہ لاک ڈاؤن بگاڑتا ہے نہ لاک ڈاؤن بنانے اور بگاڑنے والا کوئی اور ہے. بلکہ یقین بس اتنا ہی سا رکھنا ہے. جب تم اتنا سا یقین رکھو گے نا تو اس کو ہماری زبان میں توکل کہا جاتا ہے. اور جو خدا پر توکل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. جناب موسیٰ خدا کے پاس گئے میقات میں، معبود فرعون تیرا دشمن ہے یا میرا؟ خدا نے کہا میرا. کب وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. کہا پھر تو اس کا دانا پانی کیوں نہیں بند کر دیتا؟ ہم سوچ رہے کہ 2 رکعت نماز رزق کی پڑھ لیں گے تو تھوڑا بڑھ جائے گا. فرعون کو موسیٰ سے زیادہ ملا. جناب موسیٰ شکایت کرنے گئے کہ دانا پانی بند کیوں نہیں کر دیتا؟ تو خدا نے کہا موسیٰ وہ بندگی چھوڑ سکتا ہے، میں خدائی تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں. میرا کام خدائی کرنا، مجھے خدائی کرنے دو. کس کو کیا اور کتنا اور کب اور کہاں دینا ہے یہ میں جانتا ہوں. مبادا اس سے یہ میسج لیں کہ اب چلو گھر پہ بیٹھتے ہیں، اب تو جو خدا کو دینا ہے وہ دے گا ہی. ایک شخص تھا 5ویں امام کے پاس گیا، جانے کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ خدا ہی رزق دیتا ہے اور خدا ہی حیات دیتا ہے اور خدا ہی موت دیتا ہے، تو میں اگر اپنے گھر کے کمرے میں اندر سے کنڈی لگا کے کھڑکیاں دروازے سب بند کر کے بیٹھ جاؤں تو وہ کہاں سے رزق دے گا؟ سوال ہے یا نہیں؟ مولوی سے سوال ہوتا تو ایک آنکھ کھلتی
اور منہ کھل جاتا. کرار صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے جاہل سے سوال ہوتا ہے تو اس کا منہ کھلتا ہے, عالم سے سوال ہوتا ہے تو اس کا منہ بولتا ہے. یہ جاہل کہنا, لیکن عالم بولتا ہے. پانچویں امام سے پوچھا کہ اگر میں اپنے کمرے کے سارے دروازے بند کروں تو رزق کہاں سے آئے گا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ مجھ سے ہوتا تو میرا تو منہ کھل جاتا, مگر خدا کا شکر ہے سوال مولوی سے نہیں مولا سے تھا. تو جواب آیا تو آج ہم بولنے کے لائق ہو گئے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت جواب ہے, کیا خوبصورت جواب ہے. اس نے دلیل کیا دی کہ اگر میں دروازے کھڑکیاں سب بند کر کے گھر کے اندر بیٹھ جاؤں تو میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ امام نے کہا اس حساب سے تو تیری موت بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ تو نے کھڑکی دروازے سب بند کر لیے. اب موت کہاں سے آئے گی؟ نہیں, موت کیسے نہیں آ سکتی, موت تو آ سکتی ہے. کہا جہاں سے وہ موت بھیج سکتا ہے وہیں سے رزق بھی آ سکتا ہے. جس راستے وہ موت کا فرشتہ بھیجے گا اسی راستے حیات کا بھی فرشتہ بھیجے گا. چین میں زلزلہ آیا تھا, 2.5 مہینے کے بعد ملبے سے ایک عورت زندہ نکلی تھی. یہ انڈیا ٹائمز کی رپورٹ ہے. 2.5 مہینے کے بعد زندہ نکلی. اس کا رزق کون پہنچا رہا ہے؟ کون دے رہا تھا؟ جس نے پیدا کیا ہے اس نے ذمہ داری لی ہے. میں ایک واقعہ بہت پڑھ چکا ہوں, جن لوگوں نے مجھے خوب سن رکھا ہے انہوں نے سن رکھا ہوگا. جناب سلیمان نبی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے, دیکھا ایک چیٹی منہ میں دانا لے کے آئی اور ساحل پہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر بعد مچھلی باہر آئی, اس نے منہ کھولا, چیٹی جو منہ میں دانا لیے ہوئی تھی اسے منہ میں لیا اور لے کے اندر چلی گئی دریا میں. تھوڑی دیر کے بعد پھر مچھلی آئی اور اس نے منہ کھولا اور دریا کے ساحل پہ مچھلی کو اس کو چیٹی کو ڈراپ کر دیا اور وہ چیٹی اپنا راستہ. اب جو گئی تھی تو دانا لے کر گئی, واپس آئی تو منہ میں دانا نہیں تھا. تو جناب سلیمان نے اس سے کہا ارجع, ادھر آ. کہاں گئی تھی؟ کیا چکر ہے, مچھلی آئی اور مچھلی نے تجھے لیا اور تو دانا لے کر گئی. کہا اللہ کے نبی اس دریا کی تہ میں ایک کالا پتھر ہے, اس کالے پتھر میں ایک کیڑا رہتا ہے جو نابینا ہے. خدا نے خشکی سے مجھے اور تری سے اس مچھلی کو معین کیا ہے تاکہ ہم دونوں مل کر اس اندھے کیڑے کے رزق کا اہتمام کر سکیں. ناگوار تو نہیں گزرتی ہے, خدا نے معین کیا. ہماری مشکل, ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں, ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس چیز کے چکر میں ہیں جس کی ذمہ داری خدا نے لی ہے, اس چیز کی فکر میں نہیں ہے جس کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی. اس دنیا میں رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے, قبر میں رزق کی ذمہ داری خدا نے ہمیں ہی دی ہے, برزخ میں آسودگی کی ذمہ داری خدا نے ہمیں ہی دی ہے, آخرت کی تیاری کرنے کی ذمہ داری خدا نے ہمیں ہی دی ہے. یہ تم کو کرنا, دنیا کی فکر نہیں کرنا, دنیا سنبھال لیں گے, ہم نے بھیجا ہے. تم تھوڑی دیر کے لیے کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہو, تمہارے جیسا ایک انسان تمہاری پوری ذمہ داری لے لیتا ہے. ہم نے ایک مقصد کے تحت تمہیں اس دنیا میں بھیجا, ہم ذمہ داری نہیں لیتے, ساری ذمہ داری ہے. یہ جو کمی کاستی, اس کا رزق زیادہ, اس کا رزق کم, یہ آسائش ہے, وہ آرام, وہ تکلیف ہے, یہ سب ہم آزمانے کے لیے کرتے ہیں. نہیں یقین, 2 نبی ہیں, سلیکٹڈ ہیں, دونوں کو خدا نے بھیجا ہے. ایک کی بادشاہی مشہور ہے, دوسرے کا صبر. صبر کیوں ہے؟ بھوک, پیاس, بیماری, الم, رنج, پریشانی, سب کچھ جناب ایوب کو دے دیا. ایک کو بادشاہی دے دی محمود, دونوں تو تیرے سلیکٹڈ ہیں. ان دونوں کی زندگی میں اتنا اونچ نیچ کیوں ہے؟ کہا یہی بتانے کے لیے ہے کہ کامیاب زندگی کا معیار بادشاہی یا فقیری نہیں, کردار ہوا کرتا ہے. بادشاہی یا فقیری کامیاب زندگی کا معیار
سلیمان بادشاہی کے بعد بھی میری بندگی کر رہا ہے، ایوب مصیبتوں کے بعد بھی میری بندگی کر رہا ہے۔ دونوں میرے ہیں، دونوں میرے ہیں۔ تمہاری کیا کنڈیشن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم خدا کے ہو یا نہیں ہو، بس وقت چونکہ بہت محدود ہوتا ہے اور ایک مجلس میں ایک اشرے کا میٹر نہیں دیا جا سکتا، لیکن جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ان پر سوچئے گا، غور کیجئے گا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کیجئے گا، ان سے مدد طلب کیجئے گا۔ یقین جانیے جس کا حسین نے ہاتھ تھام لیا وہ نہ کبھی مایوس ہوا ہے، نہ کبھی نا امید ہوا ہے، نہ کبھی ناکام ہوا ہے، بس حسین ہاتھ تھام، اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دیجئے، حسین کے حوالے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ آخری بات میں آج کل، کیونکہ یہ بالکل لیٹسٹ میرے مطالعے میں یہ باتیں آئی ہیں، بہت ساری تکلیفیں، اذیتیں، بلائیں، میرے ذہن میں یہ بھی موضوع تھا کہ بلاؤں کو موضوع بنائیں گے، چونکہ آج کل جو وبائی امراض آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، لاک ڈاؤن میں جتنی بھی آن لائن مجلسیں ہوئی سب عام طور سے انہی موضوعات پر تھی، بلائیں کیوں نازل ہوتی ہیں۔ بہت اچھا سبجیکٹ ہے، کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کو۔ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی فکر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سب پوری ذمہ داری سے عرض کرنا، وہ اس کی اپنی نیگیٹو یا پازیٹو تھنک کا نتیجہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ حکم ہے کہ خدا سے کبھی بدگمان مت ہونا، خدا سے کبھی بدگمان میں، اب تو خدا صرف پیسے والوں کا ہے، سنا ہے؟ دعا کرنے سے کیا فائدہ، سنتا کہاں ہے؟ اب تو زبان میں بھی اثر نہیں رہا۔ یہ سب جملے ہم کو روزانہ سننے میں آتے ہیں، یہ سارے جملے ہم کو روزانہ سننے میں آتے ہیں، یہ خدا سے بدگمانی ہے۔ میں یہیں سے مساق کی طرف جانے والا ہوں، یہ سب کا سب خدا سے بدگمانی ہے، سوء ظن خدا کے ساتھ، سوء ظن۔ یقین رکھیے جتنا انسان خدا سے حسن ظن رکھے گا، جتنا حسن ظن رکھے گا، اتنا خوشحال رہے گا، اتنا مطمئن رہے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اپنے میں نوجوانوں سے خاص طور پہ عرض کروں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی چیز اپنے ماں باپ سے ڈیمانڈ کی ہو اور ماں باپ نے منع کر دیا، نہیں یہ نہیں ملے گا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ملے گا تو تم نے مانگنا چھوڑ دیا؟ مجھے جواب دو، مانگنا چھوڑ دیا کہ نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا؟ نہیں، تم پیر پٹکتے ہو، چھوٹے ہو، پھر ضد کرتے ہو نا۔ دین سیکھنا ہے نا، توکل سیکھنا ہے نا، حسن ظن سیکھنا ہے نا، بچوں سے سیکھو۔ بچوں کو ماں صبح پیٹ بھرا کے ناشتہ کرا دیتی ہے، دن بھر جا کے، اب یہ تو جلائی ہے ماشاءاللہ سے کھلی جگہ میں، یہاں ہم لوگ کو دلی میں نصیب نہیں، بچہ دن بھر جا کے میدان میں کھیلتا رہتا ہے، دوپہر میں آنے پھر پلتھی مار کے بیٹھ جاتا ہے، اماں بھوک لگی، ماں پیار سے لے کے آتی ہے کھانا، پھر پیٹ بھر کے کھلاتی ہے۔ اس بچے سے جھنجھوڑ کے پوچھئے کہ صبح ناشتہ کر کے گئے تھے تو ایک بار بھی خیال آیا کہ دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا؟ آیا؟ ایک بار بھی تمہارے ذہن میں آیا کہ دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا؟ کہا نہیں، مجھے کیا سوچنا، جس کے پاس اتنی مہربان ماں ہو وہ کیوں فکر کرے گا بھائی؟ اس کا سوچنے کے لیے ماں ہے۔ ماں کے دل میں ممتا کس نے ڈالی؟ توکل کا درس بچوں سے سیکھو۔ جتنا یہ بچہ اپنے ماں پر بھروسہ رکھتا ہے، اگر اتنا سا بھی ہم خدا پر رکھنے لگے تو یقین جانو نہ رزق کی کمی ہوگی نہ آسائشوں کی کمی، بس اتنا سا بھروسہ۔ نہیں، خدا ہے میرا، خدا ہے، مہربان ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، قدیر ہے، قادر بھی ہے، دے بھی سکتا ہے، سب کچھ ہے۔ ماں باپ سے مانگتے ہو، منع کر دیا، تب بھی ضد کرتے ہو، اور جب اڑ جاتے ہو تو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ ضد کرنا سیکھو، جیسے ماں باپ سے ضد کرتے ہو
ویسے خدا سے ضد کرنا سیکھو. دیکھیے مرحوم کے نام کی برکت ہے. مجھے پھر یاد آتا ہے چوتھے امام کا زمانہ. مدینے سے باہر نماز استسقاء ہو رہی تھی, بارش کے لیے نماز سب لوگ پڑھ رہے تھے. ایک شخص فوراً ملحق ہوا تھا ان سے, اس نے بھی جلدی سے نماز میں شرکت کی, نماز ہو گئی. والد صاحب نماز پڑھا کے پھر مدینے واپس سب چلے گئے. ایک کالا حبشی غلام سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں. یہ جو مدینے کے باہر سے آیا تھا یہ بڑا حیران کر رہا, لگتا ہے یہ سو گیا سجدے میں. وہ سمجھ رہا تھا کہ 2020 کا کوئی آدمی ہے جو مجلس میں بھی سو جاتا ہے. نہیں, یہاں کوئی نہیں سو رہا ہے, ادھر ادھر مجھے یہاں کوئی نہیں سو رہا, اس گرمی میں کون سو رہا. اسے لگا کہ شاید یہ سو گیا, جا کے اسے کہتے ہلو نماز ہو گئی بھیا. تو وہیں سے کہتا لا ارفع رأسی, میں سر نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ کہا بارش کہاں ہوئی ہے. نماز استسقاء پڑھنے آئے تھے بارش کے لیے, سب چلے گئے. یہ غلام سیاہ کالا حبشی بارش کہاں ہوئی, کا کیا مطلب؟ کہا بارش ہوگی تبھی سر اٹھے گا. کانفیڈنس نا, کانفیڈنس نہیں, خدا سے ضد تو کرنا سیکھو نا. ملتا اسی کو ہے جو ضد کرنا جانتا ہے. کہا نہیں سر نہیں اٹھے گا. اب وہ سجدے میں سر جھکائے رہا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بادل آئے اور جھوم کے بارش ہوئی. بھیگتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے سر اٹھایا. اس کا کانفیڈنس دیکھ کے کنفیوز ہو گیا کہ آدمی ہے کون. پیچھا کیا, پیچھے کرتے کرتے دیکھا محلے بنی ہاشم میں گیا, یہاں تک کہ سید سجاد کے گھر میں داخل ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑا. کہا ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا انہی کا تو غلام ہوں. خدا سے ضد کرنا آتا ہی ان کو ہے جنہیں ان کی غلامی کا ہنر آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد غلامی کا ہنر آتا ہے, غلامی کا ہنر آتا ہے. ضد کرو, ماں باپ سے ضد کر دو جن کو خدا نے مظہر شفقت بنایا ہے. جب وہ اتنے مہربان ہیں تو جو حقیقی شفیق ہوگا وہ کتنا مہربان ہوگا. تم ضد کرو نا, تم ضد کرو. میں بس ختم ہوگی مجلس ہوگی, مسائل میں بہت تھوڑے سے پڑھتا ہوں. نادر شاہ جب ہندوستان آیا تھا تو اپنی فوج کے ساتھ جا رہا تھا. راستے میں دیکھا ایک بچہ سینے سے قرآن کو لگایا ہوا جا رہا. سمجھا کہاں جا رہا, مطلب کیا پڑھ رہا تھا قرآن. کیا قرآن میں کیا پڑھ رہا تھا؟ سورہ فتح, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تو اس نے فعل نیک لیا. اچھا لگتا ہے ہماری فتح قریب ہے. رسول کا حکم ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ تمہارے ساتھ ہو تو اس سے نیک فعل لو. ارے رک جاؤ بلی راستہ کاٹ گئی. ایسے لوگوں کے مقدر میں ہمیشہ باللہ اور باللین ہوتے ہیں, تقدیر میں کامیابی نہیں. بلی اشرف المخلوقات کا راستہ کاٹ گئے تو پھر بلی اشرف ہوئی نا, آپ کا کام ہوا. آپ کے راستے میں بلی آتے کیا کہیں سر, کیا کہیں آپ اتنے کمزور کہ آپ کے راستے میں بلی آ گئی. وہ بڑی ہوئی آپ. جو آدمی بلی سے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات. نیک فعل جو بھی ہو رہا ہے سب اچھے کے لیے ہو رہا ہے. پازیٹیو رہو, پازیٹیو رہو. اس نے کہا لگتا ہے میری فتح قریب ہے. خوش ہو کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکال کے بچے کو دے دیا. بھائی غور سے سننا, سکہ نکال کے بچے کو دے دیا. بھائی یہ لو تمہارا انعام. کیوں؟ میں دے رہا ہوں. میں نہیں دے رہا. بچے نے بڑی مضبوطی کے ساتھ کہا کہ میں نہیں دوں گا. کیوں؟ کہا امی ڈانٹیں گی. کیوں ڈانٹیں گی؟ کہا کہیں نہیں پڑھنے گئے تھے پیسہ کہاں سے لائے. یہ تربیتیں ہوتی ہیں, یہ تربیتیں ہوتی ہیں. پڑھنے گئے تھے پیسہ کہاں سے لائے. کہنے لگا نادر شاہ نے دیا, مجھے کون نہیں جانتا. تب تو اور ڈانٹیں گی.
بچہ تھا لیکن شعور دیکھیے، کہا تب تو کہیں گی کہ بادشاہ دے رہا ہے اور ایک سکہ دے رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ضرور جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بادشاہ دے اور وہ بھی ایک سکہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا میرے سلسلے سے اتنا اچھا گمان رکھتے ہو؟ کہاں کیوں نہیں؟ کہ اپنے سارے ساتھیوں کو ان کے خزانے لے کے تھوڑی چل رہا تھا، فوج کے ساتھ جا، کہ جس کی جیب میں سکے ہو سب نکالو، سب سے سکے جمع کیے، اس بچے سے کہا دامن پھیلا، اور اس کے دامن میں سکے بھر دیے، کہ اب جا کے کہنا بادشاہ نے دیا۔ یہ بچہ خوشی خوشی چلا گیا۔ دیکھو مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا، مثال صرف قرب ذہن کے لیے ہوتی ہے۔ ایک عام بادشاہ سے بھی اگر کوئی بچہ حسن ظن رکھے، پہنچنے کی کوشش کرے، میں کہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں، ایک عام بادشاہ سے بھی اگر کوئی بچہ اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ کم نہیں دیتا اگر کوئی خدا سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ خوشگمان رہو۔ ابھی امام رضا علیہ السلام کی ولادت آخری حدیث سنیں، یہ گفٹ ہے میری طرف سے آپ کے لیے۔ فرماتے ہیں احسن الظن باللہ، خدا سے اچھا گمان رکھو، لأن اللہ یقول انا عند ظن عبدی ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں خدا سے اچھا گمان رکھو، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، میرے لیے جو اچھا سوچتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، میرے لیے جو برا سوچتا ہے اس کے ساتھ برا کرتا ہوں۔ تم جیسا میرے لیے سوچو گے نا ویسا ہی ہوں۔ میرے لیے خوشگمان رہو نا، میرے لیے۔ آپ کسی سے پیسہ مانگے اور مانگ کے کہیں تمہارے بس کا نہیں ہے، تو پیسہ نہیں تھپڑ لگائے گا۔ اچھا اور کسی سے پیسہ مانگے اور کہیں بس آپ ہی سے امید ہے، تو پوری کوشش کر کے دینے کی کوشش کرے گا۔ عام انسان میں یہ شعور پایا جاتا ہے، اس کے پاس ہوگا تب دے گا، اس کے پاس کوئی کمی ہے؟ اگر نہیں ملتا ہے تو کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے، اس کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ خوشگمانی اسے کہتے ہیں۔ خوشگمانی کسے کہتے ہیں؟ خوشگمانی اسے کہتے ہیں تمہارے ساتھ برا ہوتا جا رہا ہے، برا ہوتا جا رہا ہے، بلائیں آتی جا رہی، پھر بھی تم خدا سے بدظن نہیں ہوئے۔ دیکھو محرم آنے والا ہے، حسین کے اوپر جتنی مصیبتیں نازل ہوئی کسی اور کے اوپر ہو سکتی ہیں، کوئی ان مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن حسین نے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے۔ جس نے علی اکبر کی لاش اٹھائی، اس نے لاش اٹھا کے خدا سے شکوہ نہیں کیا، سجدہ شکر کیا، سجدہ شکر کر کے بتایا کہ بلاؤں میں بھی خدا کی بندگی نہیں چھوڑی، خدا کی بندگی نہیں چھوڑی، بلائیں نازل ہو گئی ٹھیک ہے، خدا نے مقدر کیا۔ حسین نے ایک بار بھی کہا کہ معبود کیوں، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کبھی کہا کوئی جھوٹی روایت لا کر دکھا دو کہ حسین نے خدا سے شکوہ کیا اور 6 مہینے کے بچے کو قربان کر کے اس کا خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ خدا سے شکوہ نہیں کیا کبھی حسین نے، اور صرف حسین نہیں، حسین کے ساتھ جتنے لوگ گئے تھے، اللہ اکبر، جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ میں علماء کے حالات میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ عالم دین کے یہاں مجلس ہو رہی تھی۔ مجلس کے دوران جب ذاکر مصیبت پڑھنے پر آیا تو اس بزرگ عالم دین نے اپنا امامہ اتارا اور سینے کے ہاتھ مار مار کے رونے لگے۔ ذاکر جب آگے بڑھنا چاہ رہا تو ذاکر کو روکا، کہا اس جملے کا حق تو ادا ہونے دو۔ ذاکر نے کہا ابھی تو میں نے مصیبت پڑھنا شروع بھی نہیں کی، ابھی تو میں نے مسائل پڑھنا شروع بھی نہیں کیا۔ معلوم انہوں نے کیا کہا؟ کیوں؟ ابھی تم نے کہا نہیں دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں ایسے بڑی
شوقنامے آل محمد میں لکھا ہے کہ جناب ام کلثوم کے حوالے سے، جناب ام کلثوم کے حوالے سے بہت زیادہ روایتیں نہیں ملی، لیکن کوفے میں ملی. جس وقت کوفے کے باہر، شہر کے باہر، دارالعمارہ کے باہر جس وقت اس قافلے کو روکا گیا تھا، اس وقت جناب ام کلثوم جناب زینب سے کہہ رہی تھی کہ بہن کیا اس کوفے میں بھی ہمیں ننگے سر جانا پڑے گا جہاں کی عورتوں کو ہم نے قرآن پڑھایا ہے حجاب کرنا؟ اشتہادی نے مقاتل کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب شہر میں یہ قافلہ داخل ہو گیا تو کجاوے پر اپنے ہاتھ کو بلند کر کے جناب ام کلثوم نے کہا تھا یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم نحن اسارى آل محمد، اے اہل کوفہ اپنی نظریں نیچی کرو، زینب کو اور امام سید سجاد کو رسوا کرنے کی غرض سے کیا کہا تھا کہ دیکھا خدا نے کیسے تمہیں رسوا کیا، خدا نے کیسے تمہیں رسوا کیا. معاذ اللہ، اللہ اکبر. اتنی مصیبتوں کو اٹھانے والی زینب کا جواب سنانے کے لیے میں آ رہا ہوں. کیا کہا جناب صاحب؟ تم کیا سمجھتا ہے کہ ہم رسوا ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے؟ ایسا جواب دیا ہے کہ تاریخ میں آج تک وہ جواب محفوظ ہے. کہتی ما رأیتو الا جمیلا. ابن زیاد جسے تو رسوائی سمجھ رہا ہے نا، خدا کا ایک امتحان تھا، ہم نے حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم نے حسن دیکھا ہے خدا. یعنی جناب زینب یہ بتا رہی ہیں کہ تمام امتحانات کو ہم نے بخوشی قبول کیا ہے، خدا نے ہم سے اپنا دین بچوایا ہے. اس سے بڑی تقدیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تقدیر کیا ہو سکتی ہے؟ مصیبتوں کے مقابلے میں ابھی نماز کا وقت ہونے جا رہا، اذان ہوگی، آپ نماز پڑھیں گے. دیکھیے یہ میں نے کالر اوپر تک بند کر رکھا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے جاتا ہوں یہ کالر کو کھول لیتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب رکوع میں جاتا ہوں تو اس لیے خاص طور سے اس گرمی میں، خاص طور پر اس گرمی میں جب سجدے میں جاتا ہوں وضعیت ہوتی ہے، یہ کپڑے کا کالر چبھتا ہے. ہم ایک کالر لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے. سید سجاد میں تم ازاداری میں ناز کرتے ہو، سید سجاد سے بڑا کون ازادار ہو؟ مصیبتیں اپنی نگاہوں سے دیکھو، مصیبتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیے سید سجاد. ہم تھوڑی سی گرمی میں نماز نہیں پڑھ پاتے، لیکن سید سجاد نے توق خاردار پہن کر سجدے کیے. نہیں، اس منظر کو ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ تھوڑی دیر تصور کریں، گرمیوں میں گرم لباس پہن کر نماز نہیں پڑھی جاتی. میں اپنا جملہ کہاں سے نقل کروں؟ رونے کے لیے امام زمانہ کا جملہ سنو. امام زمانہ نے، دیکھو یہ مجلس اس کی ہے کہ جس کے باپ نے اپنے بیٹے کا نام سید سجاد کی محبت میں سید الساجدین رکھا، اس کی مجلس ہے. لہذا مصیبت اسی کی سنو. کتنی بڑی مصیبت ہے اس کی، کتنی بڑی مصیبت ہے. جب امام زمانہ اپنے امام کو، چوتھے امام کو سلام کرتے ہیں نا، معلوم ہے کس طریقے سے کرتے ہیں؟ سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا رہی ہیں. سید
خیمے لگاتے ہیں، اہل بیت کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا، انہیں دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس پر سے ایک ظالم کو صرف اس بات کے لیے معین کیا گیا ہے تاکہ جب کبھی سید سجاد کو سائے میں بیٹھا تو تازیانے لگائے. کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو چلا تھا، ایک جگہ قافلہ رکا ہوا تھا. دیکھو یہ بات گرمی میں سمجھ میں آتی ہے، گرمی میں کیا عالم ہوگا یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ گرمی ہندوستان کی ہے، وہ گرمی عربستان اور ریگستان کی تھی کہ جہاں سید سجاد ظہر کا وقت ہے، نماز پڑھنے کی خواہش ہوئی، جسم کی زنجیریں گرم ہو چکی ہیں اور اتنی